السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، رمضان مبارک آ چکا ہے، وہ مہینہ جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں اور گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ کیا ہم اس رمضان کو اپنی زندگی کا سب سے بہترین رمضان بنا سکتے ہیں؟ بس 2 منٹ دیں، یہ ویڈیو دیکھیں، شاید آپ کی زندگی بدل دے۔ دوستوں، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور حق باطن کو الگ کرنے والا ہے۔ یہ مہینہ صرف روزے رکھنے کے لیے نہیں، بلکہ اپنی روح کو پاک کرنے اور اللہ کے قریب ہونے کے لیے بھی ہے، اور اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے آیا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، سوچو، اگر ہمیں پتہ چلے کہ یہ ہمارا آخری رمضان ہے تو کیا ہم اسے ویسے ہی گزاریں گے جیسے پہلے گزارا کرتے تھے؟ نہیں نا، ہم ہر لمحہ اللہ کی عبادت میں گزاریں گے، ہر نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں گے، ہر روزہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رکھیں گے اور اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں گے۔ تو پھر کیوں نہ اس رمضان کو ایسے ہی گزاریں جیسے یہ واقعی ہمارا آخری رمضان ہو۔ رمضان میں کرنے والی خاص کام۔ دوستوں، 5 وقت کی نماز ہر حال میں ادا کریں۔ قرآن پاک کو روزانہ کم از کم 15 منٹ تک ضرور پڑھیں اور اس پر غور کریں۔ سحری اور افطاری کے وقت اللہ سے دل سے دعا کریں، کیونکہ یہ قبول ہونے کا وقت ہوتا ہے۔ غریبوں اور مسکینوں اور ضرورت مندوں کی مدد کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ سوشل میڈیا اور فضول باتوں میں وقت ضائع نہ کریں، بجائے زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں۔ رمضان میں ایک ایسی دعا ہے جو اگر خلوص دل سے مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ وہ دعا یہ ہے، اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف کر دے۔ دوستوں، یہی دعا ہمیں لیلۃ القدر میں بھی مانگنی چاہیے، کیونکہ وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ رمضان کا سب سے بڑا مقصد تقویٰ نہیں، رمضان کا سب سے بڑا مقصد صرف بھوکا پیاسا نہیں رہنا ہے، بلکہ اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنا ہے، یعنی وہ دل جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، وہ زبان جو صرف سچ بولنے والی ہو، وہ آنکھیں جو صرف حلال دیکھنے والی ہو، اور وہ ہاتھ جو صرف نیکی کرنے کے لیے اٹھیں۔ کیا ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اس رمضان میں ہم اپنے دل کو پاک کریں گے اور اللہ کے قریب ہو جائیں گے؟ دوستوں، رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جو ہماری تقدیر بدل سکتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جب اللہ ہم سے کہتا ہے، اے میرے بندے، بس ایک قدم میری طرف بڑھا، میں تجھے اپنی رحمت میں لپیٹ لوں گا۔ اے گناہگار، آج بھی دروازہ کھلا ہے، پلٹ آ، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ اے دعا مانگنے والے، مانگ، میں تجھے عطا کر دوں گا۔ پھر تو ہم کیوں دیر کریں گے؟ کیوں نہ اس رمضان میں اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق مضبوط کریں اور اپنی تقدیر بدلا لیں۔ دوستوں، رمضان میں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بغیر حساب کتاب جنت میں داخل کرتا ہے۔ کیا ہم اس موقع کو گنوا دیں گے؟ دوستوں، ایک رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، رمضان میں ایک رات آتی ہے جس میں کئی عبادتیں 80 پر 3 سال کی عبادتیں سے بہتر ہیں۔ وہ رات لیلۃ القدر کی ہے۔ کیا ہم اس کو ضائع کریں گے؟ نہیں نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کی دعا افطار کے وقت رد نہیں کی جاتی۔ یہ وہ لمحہ ہے جب اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے منظور ہوتا ہے۔ تو ہم کیوں نہ اس وقت اپنی سب سے بڑی حاجتیں مانگیں۔ ہر نماز وقت پر پڑھنے کی عادت ڈالیں، ہر دن کم از کم 10 منٹ قرآن پڑھیں، زیادہ سے زیادہ استغفار کریں اور گناہوں سے معافی مانگیں، ہر روز کسی غریب یا ضرورت مند کی مدد کریں، سوشل میڈیا اور فضول کاموں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے ذکر میں وقت گزاریں۔ اگر ہم صرف یہ 5 کام کر لیں تو ہمارا رمضان بابرکت بن سکتا ہے اور ہماری زندگی بدل سکتی ہے۔ دوستوں، ایک طاقتور دعا جو رمضان میں ضرور مانگنی چاہیے۔ رمضان میں یہ دعا بار بار مانگی جائے، کیونکہ یہ دل کو بدل دے گی، تقدیر کو بدل دے گی اور جنت کے دروازے کھول دے گی۔ اے اللہ، مجھے متقی لوگوں میں شامل کر دے، مجھے خوش نصیبی لوگوں میں شامل کر دے اور مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر دے۔ دوستوں، رمضان صرف ایک مہینہ نہیں بلکہ زندگی بدلنے کا موقع ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب اللہ ہر رات پکارتا ہے،
ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اسے معاف کر دوں، ہے کوئی روزی مانگنے والا میں اسے رزق عطا کر دوں، ہے کوئی جو مجھ سے قریب ہونا چاہے میں اسے اپنے قریب کر لوں۔ سوچو، اگر کوئی بادشاہ تم سے کہے کہ آؤ جو مانگنا ہے مانگو، تو کیا تم انکار کر دو گے؟ نہیں نا، تو پھر یہ کیا؟ رمضان تو بادشاہوں کے بادشاہ کی طرف سے آیا ہے جو ہر چیز دینے پر قادر ہے۔ گناہوں کی معافی، سب کچھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان میں ایمان اور یقین کے ساتھ روزے رکھے اور عبادت کرے، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بخاری۔ جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر روز ایسے لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ دوستوں، قرآن سے دوستی کریں۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، کم از کم روزانہ 10 منٹ قرآن پڑھیں اور اس کا ترجمہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ استغفار اور دعائیں کریں، اللہ سے اپنے ہر چھوٹے بڑے گناہوں کی معافی مانگیں، کیونکہ رمضان میں مانگی گئی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ سحری اور افطاری کے وقت خصوصی دعا کریں، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ ہر دعا قبول کرتا ہے، تو کیوں نہ ہم اپنی حاجتیں اللہ سے مانگ لیں۔ زیادہ سے زیادہ صدقہ کریں، جو رمضان میں کسی کو کھانے کا ایک لقمہ بھی کھلاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بے شمار نیکیاں عطا کرتا ہے۔ غصہ، جھوٹ اور فضولیات چھوڑ دیں۔ دوستوں، اگر ہم سارا دن بھوکے رہیں، پیاسے رہیں، مگر زبان اور دل پاک نہ ہو، تو ہمارا روزہ ہرگز قبول نہیں ہوگا۔ دوستوں، رمضان میں یہ دعا بار بار مانگیں، کیونکہ اس سے دل بھی بدل جائے گا اور تقدیر بھی بدل جائے گی اور جنت کے دروازے بھی کھل جائیں گے۔ اے اللہ، میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور ہر اس چیز کا جو مجھے جنت کے قریب کر دے، اور میں جہنم سے پناہ مانگتا ہوں اور ہر چیز سے جو مجھے جہنم کے قریب کر دے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، رمضان کا ایک مہینہ ہے جو چند دن ہمارے پاس رہنے آیا ہے اور پھر چلا جائے گا۔ اگر یہ چلا گیا اور ہم نے کچھ نہ پایا تو ہم سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہوگا۔ کیا ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اس رمضان میں ہم اپنی زندگی بدل دیں گے؟ کیا ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا یہ موقع ضائع نہیں کریں گے؟ کیا ہم اس رمضان کو ایسا گزاریں گے کہ جب یہ ختم ہو تو ہم فخر سے کہیں سکیں کہ ہاں، میں نے اپنی مغفرت حاصل کر لی؟ دوستوں، کبھی کبھی ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ ہمیں بھول گئے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی نہیں بھولتے۔ وہ ہمیں آزماتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم ہمت ہارتے ہیں یا نہیں۔ فَإِنَّ الْمَعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یقیناً ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے۔ یہ وعدہ اللہ کا ہے۔ اگر آج آپ کی زندگی میں مشکلات ہیں تو یاد رکھیں کہ آسانی بھی قریب ہے۔ بس صبر کریں، ہمت نہ ہاریں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ میں خود بھی بہت سے مشکلوں سے گزر چکی ہوں۔ ایسے دن بھی دیکھے ہیں جب کچھ بھی نہیں اچھا لگتا تھا کہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے، لیکن میں نے ایک بات سیکھی، مایوسی صرف شیطان کا وار ہے جو ہمیں اللہ کی رحمت سے دور کرنا چاہتا ہے۔ میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، صبر کیا اور الحمدللہ آج میں یہاں کھڑی ہوں اور آپ سے یہ بات کرنے کے لیے اگر میں کر سکتی ہوں تو آپ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی بدلنا چاہتی ہیں، کامیابی چاہتی ہیں، تو ایک طاقتور وظیفہ بتا رہی ہوں۔ ہر نماز کے بعد روزانہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں۔ روزانہ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کریں، شاید یہ آپ کی زندگی بدل دے۔ دوستوں، کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ ہم جتنا بھی محنت کریں کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ دعا کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، لیکن دروازے بند نظر آتے ہیں۔ میں خود اس دور سے گزر چکی ہوں، مگر یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مُخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ دوستوں، یہ آیت میری زندگی کا سب سے بڑا سہارا بنی۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی میں مشکلات کا سامنا کر رہے ہوں تو گھبرائیں نہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد بہت قریب ہے۔ دوستوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں برکت ہو، مشکلات دور ہوں، تو ایک بہت ہی مجرب وظیفہ بتا رہی ہوں۔ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا واسیو یا رزاقو پڑھیں۔ سورہ واقعہ روزانہ رات سونے سے پہلے پڑھیں، انشاءاللہ رزق کبھی کم نہیں ہوگا۔
फजर की नमाज के बाद 3 मरतबा इस आयत को पढ़ें। रब्बी इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरी फ़कीर। दोस्तों, अल्लाह ताला हम सबको इस रमज़ान की बरकतें नसीब फरमाएँ, हमारी दुआएं कबूल करें और हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता कर दें। आमीन। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।